السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے دین اسلام کی اشاعت میں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا کردار۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی رفیقہ حیات تھیں۔ آپ کی حیات مبارکہ فہم و فراست، ہمدردی و خیرخواہی اور بلند اخلاق کی عظیم مثال ہے۔ وادی مکہ میں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریضہ نبوت ادا کرنے کے لیے صدائے حق بلند کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید میں سب سے پہلے لبیک کہنے والی آواز سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا نے پہلی وحی کے موقع پر بلا تعامل آپ کے ہادی برحق ہونے کی نہ صرف شہادت دی بلکہ آغاز اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی معین و مددگار ثابت ہوئی۔ سیرت ابن ہشام میں ہے، حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اللہ کی طرف سے جو دین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے تھے اس کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی جد و جہد میں آپ کی معاونت کی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں میں پہلی شخصیت ان کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اپنے نبی کا بوجھ ہلکا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تردید یا تکذیب یا کوئی بھی تکلیف دہ بات سنتے تو رنجیدہ خاطر ہو جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچتے تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اسے دور فرماتا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت قدم رکھتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم ہلکا کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کرتی اور لوگوں کے رویے کی تحقیر اور مذمت فرماتی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے اسلام لانے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلقین میں بھی اسلام کی تڑپ پیدا ہوئی۔ بڑوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نوجوانوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بچوں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ ان کے بعد دوسرے سعید الفطرت اصحاب بھی آہستہ آہستہ حلقۂ بگوش اسلام ہونے لگے۔ آپ رضی اللہ عنہا کو ہمیشہ اسلام کی وسعت پذیری سے مسرت حاصل ہوتی۔ آپ رضی اللہ عنہا نے فروغ اسلام میں اپنا تمام مال و زر یتیموں، بیواؤں اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کے روح فرسا مصائب کو ہمیشہ خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور جانثاری کا حق ادا کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ وہ اسلام کے متعلق آپ کی سچی مشیرہ کار تھیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تا حیات اپنے غیر مسلم اعزاء و اقارب کے طعن و تشنیع کی پرواہ کیے بغیر دعوت و تبلیغ دین میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست و بازو بنی رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رہ کر تکالیف اور مصائب برداشت کیے۔ جب 3 سال کے بعد مقاطع ختم ہوا تو آپ رضی اللہ عنہا اس قدر بیمار اور کمزور ہو گئیں کہ اس بیماری کے عالم میں خالق حقیقی سے جا ملیں اور مکہ کے قبرستان ہجون میں مدفن ہوئیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کا مطالعہ ختم ہوتا ہے۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔